پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے پروگرام میں کہ آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پروگرام میں بات کی جائے۔ پروگرام کا پہلا حصے میں آپ نے دیکھا کہ صحت کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ زیر بحث آئے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بھی عموماً بات آپ کی صحت کے حوالے سے ہی ہوتی ہے، اور پچھلے کئی پروگرامز میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے، خاص طور پہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کچھ ہم نے اپنے پروگرام میں گفتگو کی۔ آج موضوع تھوڑا سا مختلف ہوگا، کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر رہی ہیں اور وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہرحال اب صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ سمجھنا پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے پورے ملک میں ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے۔ صحت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس میں پولیو جیسا موذی مرض بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے ایسے کتنے مسائل ہیں جس میں ہیپاٹائٹس ہے، HIV ہے اور دیگر معاملات ہیں جو بڑی تیزی سے سر اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یقیناً اب آپ کے علم میں آ چکی ہوگی کہ ارد گرد کا جو ماحول ہے، جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، ہمیں جا بجا نظر آتی ہے۔ وہ کراچی سے لے کے آپ کشمور اور اس سے آگے چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو یہی معاملات نظر آتے ہیں۔ پورے ملک کی کم و بیش صورتحال ایک جیسی ہی ہے۔ تو یہی وجہ بن رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماریاں بڑی تیزی سے سر اٹھا رہی ہیں، اور جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ پولیو کے حوالے سے اب ایک مہم کا آغاز ایک دفعہ پھر ہو چکا ہے، اور بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے اس موذی مرض کا پوری دنیا سے تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن چند ایک ممالک دنیا میں ابھی بھی باقی ہیں جہاں پر یہ موذی وائرس جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اس کے بچاؤ کے لیے تدابیر کی جا رہی ہیں۔ لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آج یہ بات سمجھانی پڑتی ہے کہ جو پولیو ویکسین ہے یہ مضر اثرات سے پاک ہے۔ اب اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے، بہت اس کے حوالے سے پروگرامز ہو چکے ہیں، آگہی مہم اس کے حوالے سے چلائی جا چکی ہیں، لیکن تاحال لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر اس کے اوپر اتنا زور جو ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے کہ یہ پولیو کی ویکسین جو ہے وہ اپنے بچوں کو پلائی جائے۔ تو جناب اس حوالے سے ہم اپنے پروگرامز میں بھی بات کر چکے ہیں، مختلف پروگرامز میں ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں، مختلف ذرائع کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، اور نہ جانے کتنے ایسے میڈیمز ہیں جس کے اوپر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ 5 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو پلانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں پولیو کا جو وائرس ہے وہ بڑی تیزی سے اٹیک کرتا ہے، اور اس میں جو خدشات ہوتے ہیں بچے کے معذور ہونے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان امکانات کو ختم کرنے کے لیے اس کی ویکسینیشن کا جو مرحلہ ہے یہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ کے بعد دیگرے اس کے اگر ڈراپس پلائے جائیں تو اس سے بچے جو ہیں وہ کم عمر خاص طور پہ وہ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور وہ عمر بھر کی جو معذوری ہے اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ایک بڑا اہم میسیج ہے، ایک پیغام ہے جو یہاں پر دینا اس لیے ضروری ہے کہ پولیو مہم کا جو ہے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اپنے تمام کم عمر بچوں کو، 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کی جو ویکسینیشن ہے وہ ضرور کروائیں، اور یہ جو پولیو ڈراپس پلانے کے لیے ٹیمز آپ کے گھروں تک آتی ہے، یہ بغیر کسی معاوضے کے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سہولت جو ہے آپ کے دروازے پر میسر ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچایا جا سکے۔ تو جناب ابتدا میں یہ بات کرنا ضروری تھی، یہ پیغام پہنچانا آپ تک ضروری تھا، تو یہ پیغام ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں جس کی نشاندہی کی جاتی ہے اس کے اوپر بھی یقیناً پروگرام میں بات ہوگی۔ جیسے میں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ابھی جیسے ہی موسم میں تبدیلی نظر آنا شروع ہوئی اس کے ساتھ ہی بیماریوں کا آغاز ہو گیا، اور لاتعداد میسیجز اس حوالے سے گزشتہ روز بھی موصول ہوئے کہ مختلف ڈاکٹرز، حکمہ طبیب وغیرہ آپ مدعو کرتے ہیں، ان سے ذرا ان موسمی بیماریوں کے حوالے سے بات کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر امراض ہیں اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے پروگرام میں، اور خاص طور پہ کچھ ایسے امراض جس کا بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس میں ذیابیطیز ہے، بلڈ پریشر، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں بات کریں۔ تو بہرحال یہ تو بات ہوئی ابتدا میں آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات تھے۔ اب دوسری طرف پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق کچھ دیگر معاملات بھی ہیں جو زیر بحث آئیں گے، اس میں سیاسی نوعیت کے معاملات بھی پروگرام میں زیر بحث آئیں گے۔ اسٹوڈیوز میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم یہ گفتگو آج جاری رکھیں گے۔ اس وقت سیاسی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سربلند خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ ان کو ابتدا میں
خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ سربلند صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا. سربلند بھائی اب یہ فرمائیے کہ جو احتجاج کا مرحلہ تھا اور انتخابات کی جو تاریخ کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی تھیں وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوئی ہیں، اور پھر یہ حتمی فیصلہ کیا گیا کہ جناب اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کر دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں بھی ابھی تک کسی باضابطہ تاریخ کا اعلان نہیں ہوا. شاید کوئی ابہام پایا جاتا ہے کہ جو پنجاب کے اندر اس وقت جو حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں، ان کی رائے شاید اس سے مختلف ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین جو ہے وہ پارٹی کے اندر پائی جاتی ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ پہلے تو اس کے اوپر میں چاہوں گا ذرا گفتگو کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی، ہمارا جو جلسہ تھا 26 کو، تو وہ تو ایک عظیم الشان جلسہ تھا جس میں لاکھوں لوگ پورے پاکستان سے آئے ہیں جی. اور وہاں لوگوں کا جو جوش اور ولولہ تھا، لوگوں کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں عمران خان صاحب یا تو اجازت دے دے کہ ہم یہاں دھرنا دے دیں، یا تو اجازت دے دے کہ ہم اسلام آباد کی طرف ہم مارچ کریں جی اور اس امپورٹڈ حکومت کو گرائیں. ٹھیک ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر ایک دانشمند لیڈر ہونے کا ثبوت دیا جی. اور انہوں نے ملک کے موجودہ حالات جو اس وقت معاشی دیوالیے کے قریب ہے، دیوالیہ پن کے. جی. ابھی آپ کی جب کال آ رہی تھی، آپ سے بات ہو رہی تھی، اس سے تھوڑا پہلے میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا. جی. پچھلے سال جب ہماری حکومت تھی تو اس دن ملک 10.2% ترقی کر رہا تھا معاشی جو اہداف تھے وہ مکمل کرنے میں. 10.2%؟ 2% جی. اچھا. اور آج منفی، یہ تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا یہ جو اس کا ذریعہ ہے. ابھی کے ہیڈ لائن ہے جیو نیوز پہ، وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. اچھا چلیں میں ضرور دیکھتا ہوں. جی جی ہیڈ لائن میں ساری ہے بالکل. ٹھیک. اور برآمدات میں بھی کمی آئی ہے، جو ہمارے ہاں انڈسٹریز ہے ان میں بھی بہت ساری کمی آئی ہے. یعنی کہ بہت سارے انڈیکیٹر جو ہے بڑے نیگیٹو جا رہے ہیں. اور یہ ان پرسوں کی بات ہے کہ ان کے پاس جو ایل سیز تھی انہوں نے بند کر دی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور مختلف ہیلے بہانے اور ٹیکٹکس سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے جو ملک کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. جی. ہمارے دور میں آپ خود دیکھ رہے تھے کہ موڈیز، انٹرنیشنل، نیشنل جتنے بھی بزنس فورم تھے جو بزنس کے حوالے سے انڈیکیٹرز دیتے ہیں وہ سب بہت پازیٹیو تھے. تو ہم نے کبھی بھی ملک کو ایک مصنوعی وینٹیلیٹر پہ نہیں رکھا ہے، بلکہ حقیقی طور پہ جو موجودہ حالات تھے ان کو بہتر کر کے جو بزنس ہماری کمیونٹی ہے اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ملک کی معیشت کو ہم نے اسٹرینتھن کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو موجودہ صورتحال جس پر جو مشکلات تھی اس پر میں نے ذرا کہا. اور جو جلسہ تھا اس جلسے میں جلسے کی طرف آؤں گا. جلسے میں جب لاکھوں کا مجمع تھا تو وہاں بھی خان صاحب نے بہت دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ ایک آئینی اپنی اسٹریٹجی کی طرف گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جلسے کے بعد ہم یہاں دھرنا نہیں دیں گے، جلسہ ختم کریں گے اور اس کے بعد ہم اسمبلیاں توڑیں گے. تو ہمارے پاس 4 اسمبلیاں ہیں جس کو ہم نے توڑنا ہے، جن میں 2 KP اور بلوچستان پنجاب ہے. تو پنجاب میں ضرور ہمیں یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس بھی ہے میجورٹی ہے، وہ جو 20% ان کو چاہیے. تو یہ بھی اپنی ٹیکنیک کھیل رہے اور ہم لوگ بھی ہماری پارلیمانی اجلاس ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. اب اس سب کے دوران جو سب سے افسوسناک عمل ہے کہ اس جلسے میں جو ہماری تقاریر ہوئی ان تقاریر پر بھی FIR کٹی اور اعظم خان سواتی کو انہوں نے جیل بھیج دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کون سی جمہوریت ہے، یہ کون سا قانون ہے کہ اپنے اظہار رائے ایک بندہ جس کے ساتھ انتہائی ظلم ہوا، جو برہنہ ہوا، جس کی ویڈیوز آئی اور ایک ٹویٹ کرنے پر اس کی زندگی خراب کر دی گئی. سربلند بھائی ایک چیز کا میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا. آپ نے یقیناً اس کی نشاندہی کی کہ یقیناً غیر جمہوری رویہ یہ اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن جو ریاست مخالف بیانیہ اگر اس کو اختیار کیا جائے گا تو پھر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو درگزر کیا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے اور کیوں کر ممکن ہے؟ دیکھیں کبھی بھی ریاست مخالف بیان ہم نے نہیں دیا ہے.
نہیں یہ جن ٹویٹ کا آپ نے حوالہ دیا ہے یقیناً اب میں ان کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا لیکن وہ آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوں گی. اگر اس طرح کی باتیں اگر ہوں گی دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سے فرد واحد کی بات الگ ہے جی اور ایز اے ادارہ ہمیں بہت معزز ہے, ادارہ ہے ہمارا, بہت قابل فخر ہے جی اور ہم اس کی بڑی عزت احترام کرتے ہیں. ہم نے ہر اسپیچز میں کہا ہے ہم سے پہلے جو نواز شریف کی پارٹی والے جو تھے انہوں نے نون لیگ والوں نے جس طریقے سے باجوہ صاحب کی جو پگڑیاں اچھالی ہے اور جو انہوں نے کہتے رہے اور لائیو نواز شریف کی اسپیچز کرواتے وہ جو کہتے رہے, مریم نواز صاحبہ جو کہتی رہی ہے وہ اب سب کے سامنے, اس کے مقابلے میں تو ہمارے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے, چونکہ ہمارے شہباز گل صاحب کو بھی اٹھا کے ان کے ساتھ اس کی تہذیب کی گئی, ان کو ساتھ جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ ناقابل بیان ہے. یہاں پہ بھی اعظم خان سواتی کے ساتھ کیا گیا وہ بھی ناقابل بیان ہے. صحافی حضرات کے ساتھ جو کیا گیا وہ جمیل فاروقی صاحب اور دیگر ہمارے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں, اگر آپ بھی اگر ان کے خلاف بولیں گے, کوئی ایسی بات کریں گے کہ جو سچائی پر مبنی ہو, آپ کے خلاف بھی ایف آئی آر آ سکتی ہے. نہیں سربلند بھائی میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. دیکھیں ہم سچی بات حق گوئی کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے اور یہ کوئی سلسلہ بھی نہیں, آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ کے اندر کافی عرصہ ہو چکا ہے. لیکن یہ جو اب آپ نے چلیں کیونکہ تذکرہ کر دیا ہے کہ یہ جو طرز اب صحافت اختیار کیا جا رہا ہے, جو آپ کے حق میں بیانات دے رہے ہیں اور ریاست مخالف بیانیے دے رہے ہیں, یہ تو خیر اس کو صحافت قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا. بہرحال چلیں اب آپ نے نام لے ہی لیا تو یہ ساری چیزوں کا بھی سامنا آ رہا ہے. اور بہرحال اب یہ جو آپ کے بیانیے کو جو چیز سپورٹ کرتی ہے, جو بیانات یا جو لوگ اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں وہ تو آپ کے لیے قابل قبول ہو گئے, اور ہم جیسے لوگ جو آزادانہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں, تنقید بھی نہیں کر رہے, ان کو جن الفاظوں سے نوازا جا رہا ہے, جو القاب نوازے جا رہے ہیں, کیا اس سے آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ کیا اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے یا آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ میں تو کہتا ہوں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی ایک رائے ہے, آپ ہماری پالیسیز سے ایگری کریں, ڈس ایگری کریں, بالکل, اور عوام کی بھی ایک رائے ہے جو آپ کے ساتھ ڈس ایگری کرے, اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا پہ دیتے ہوں گے آپ کے حوالے سے بھی اور دیگر ہمارے صحافی حضرات کے حوالے سے بھی. لیکن یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی رائے دیں اور آپ کے خلاف بندوقیں آ کے آپ کو رات کے 3 بجے اٹھائیں اور آپ کے ساتھ تہذیب آمیز لہجہ اپنائیں. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کسی بھی ریاست میں. یہ تو ایون ماشاء اللہ میں بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جو اس دور میں ہوا ہے. لیکن تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کوئی رائے اپنی دے تو اس رائے کے اوپر اتنا قدغن لگانا کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو, تو یہ بہت غلط بات. سربلند بھائی یہ بھی تو ذرا فرمائیے نا کہ آپ اپنے دور کے اوپر اگر نظر دوڑائیں, آپ کے خیال میں کہ سارے معاملات نہیں ہو رہے تھے سینئر صحافی اور خاص طور پہ حامد میر صاحب کے اوپر, جس طرح پابندی لگی, جس طرح ان کو سائیڈ لائن کیا گیا, اس وقت لب کشائی نہیں کی گئی, اس وقت تو اس کو بالکل سپورٹ کیا گیا. یہ تو میں نے صرف ایک نام لیا, اس کے علاوہ کتنے ایسے لوگ تھے. ہمارے دور میں حامد میر صاحب کے خلاف کوئی کاروائی نہیں, نہ ایف آئی آر کٹی ہے, نہ اٹھایا گیا ہے, نہ ننگا کیا گیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں سر. معاملہ کسی بھی صحافی کے خلاف نہیں ہوئی ہے. حامد میر صاحب کے اوپر گولیاں چلی تھی, وہ بہت پرانا قصہ ہے ہماری حکومت سے بھی پہلے, تو وہ اس زمانے میں چلی ہے. اس زمانے کے لوگوں سے وہ پوچھے جن کی وہ آج کل پیروی کرتے ہیں. ہمارے دور میں تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اور کرونا جیسے مشکل صورتحال تھی, پوری دنیا میں مشکل تھی, پاکستان تو بالکل ہی آپ کو پتہ ہے ترقی یافتہ بھی نہیں ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل حالات تھے. اس حالات میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھی حکومت کی ہے, ملک کو معاشی طور پہ بھی مضبوط کیا اور سیاسی طور بھی مضبوط کیا. لیکن جب رجیم چینج کی بات آئی, عمران خان کے خلاف ایک سازش تیار کی جا رہی تھی, تو اس کا حصہ اگر جو بھی بنے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. نہیں تو یہ اگر رجیم چینج ہوئی تو یہ فرمائیے آپ کے خیال میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیوں انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھانا پڑا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سازش ہو ہی گئی تو وہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی, یہ تو ذرا فرمائیں. معاشی صورتحال یقیناً آپ نے کہا آج سے بہتر ہے, لیکن وہ ایسی نہیں تھی جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو. اس میں شرائع جو بے روزگاری ہے وہ اپنے انتہا درجے پر تھی. اس کے علاوہ جو عمومی صورتحال تھی
وہ بھی کچھ خاص بہتر نہیں تھی. سربلند بھائی اس کا بھی تو ذرا تذکرہ کیجیے. آج تو اس سے ڈبل ہے نا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی دودھ کی, میں آپ کی بات آپ سے بالکل متفق ہوں. نہ اس وقت بہتر تھی نہ اس وقت بہتر ہے. نہیں بہتر نہیں. موازنہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ اس وقت اگر 1 لاکھ لوگ بے روزگار تھے تو آج 3 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. اس وقت 1 کروڑ بے روزگار تھے تو آج 3 کروڑ ہے. ہم نے ان جو ہمارے حضرات بے روزگار تھے ان کو ہم نے 15 ہزار روپے دینے شروع کیے. ہم نے 10 لاکھ روپے صحت کارڈ دیا. ہم نے بہت ساری اسکیمیں نوجوانوں کے لیے, یوتھ لون ہم لے کر آئے. کروڑوں روپے ہم نے نوجوانوں کو دیے. ہم نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جو بزنس کے ہمارے جو وہ ہیں بزنس مینز ہیں ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. ہر طریقے سے ہر ایک شعبے میں ہم نے کام کیا تاکہ وہ لوگ کم جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن اگر آج آپ اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اس مشکل صورتحال میں جب 2 سال مسلسل کرونا رہا ہے, اگر یہ کرونا اگر 1 مہینے بھی اللہ نہ کرے ایسے صورتحال یہاں ہو تو پھر یہ حکومت تو یہ اس موجودہ صورتحال میں نہیں چلا سکتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کولیپس کر جائے گی؟ بالکل کولیپس کر جائے گی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل لوگ ہی نہیں ہے. یہ اہل ہوتے تو اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی. اور ان کی حکومت کو دیکھیں نا, آپ دیکھیں مولانا صاحب, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم باپ پارٹی, دیگر پارٹیاں ساری ایک ہو گئی ہیں صرف ایک پارٹی کے خلاف. تو آپ سمجھ جائیں کہ ہماری جو شہرت کا گراف ہے وہ کہاں پر ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں, اگر ہمارا بیانیہ ریاست رجیم چینج والی نہ ہوتی اور ریاست کے اگینسٹ ہوتی تو لوگ کیا ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے. اور ہم تو وہ جماعتیں کہ کم نہیں, ہم نے جو ایک پودا بھی نہیں توڑا ہم نے آج تک احتجاج کے دوران. اور کئی بھی ہمارے لوگ ہمیشہ میں خود گرفتار ہوا ہوں 24 مئی 25 26 مئی 3 دن میں رہا ہوں. ابھی جو پچھلے مئی میں جو ہمارا پروٹیسٹ تھا اس میں تو ہمارے لوگ ہمیشہ ظلم کا شکار ہوتے رہے. ہم نے کبھی بھی نہ حکومتی ریاستی طاقت استعمال کی ہے, نہ جبکہ پنجاب اور ہماری کے پی میں حکومت ہے وہاں سارے لوگ اپنے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہمارا دور تھا تو مولانا صاحب 2-3 دفعہ وہاں آئے ہیں قافلہ لے کر. ہم نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, ان کو جگہ دی, اپنا احتجاج کر کے چلے گئے. ہمیں تو روکا جا رہا ہے, ہر جگہ سے روکا جا رہا ہے. ہر طریقے سے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن کچھ واقعات ہیں اب اس کی نشاندہی کرنا یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی صورتحال اتنی بہتر نہیں تھی. میں بڑے ادب کے ساتھ اس چیز کی وہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ معاملات ایسے ہیں, میں آپ کی بات سے بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ صورتحال کا جیسے ابھی آپ نے ایک موازنہ پیش کیا کہ گزشتہ دور سے جو ہے وہ صورتحال معیشت کے اعتبار سے قدرے بہتر تھی, وہ یقیناً یہ بات درست ہے. اور اس سے پہلے اگر چلے جائیں جیو نیوز تو ہمارے خلاف ہی ہمیشہ کہتا رہتا ہے. نہیں, یہ تو ایک تاثر دیا جاتا ہے. دیکھیں کسی بھی ادارے کے خلاف, اب یہ ایک بڑی طویل بحث ہے سربلند بھائی, اس کے اوپر پھر کبھی کسی وقت جو ہے بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ جو اپنے بیانیے کو جس چیز سے تقویت مل رہی ہے یا سپورٹ کر رہا ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن جہاں پر تھوڑی سی تنقید ہوتی ہے وہاں پر یہی رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. بہرحال سربلند بھائی گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک میں نے لینی ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں یہاں پہ موجود ہوں گے, ان سے بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک ہے, واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات پہ, اور ہمارے ایک دوست بڑے اچھے مہربان سربلند خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ اعداد و شمار کی بات ہو رہی ہے, میں اس میں نہیں چاہتا وہ اعداد و شمار کیا بتائے جا رہے ہیں, جن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے, جن ذرائع سے ان کو پتہ چلا ہے. پتہ نہیں بات کس حد تک درست ہے یا نہیں, لیکن ہماری نالج میں ہے وہ تھوڑی سے اعداد و شمار مختلف ہیں. اور چلیں اب اس کے اوپر بھی بات ہو جائے گی آگے چل کے. یقیناً یہ بات کس حد تک درست ہے کہ یہ جو معاشی ترقی جس کی حوالے دیے جاتے ہیں, جتنی بھی حکومتی نمائندے موجود ہوتے ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت میں اس سے پہلے حصہ رہے ہوں, وہ اعداد و شمار اسی طرح کے پیش کرتے ہیں, لیکن حقیقت اس کا تعلق نہیں ہوتا. بہرحال معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ایک سماجی کارکن بھی ہیں, اور اب باقاعدہ سیاسی کارکن بھی ہیں, اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا غالباً جو ہے وہ
تشکیل پا بھی چکی ہے۔ قیس منصور شیخ صاحب انسان دوست پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام۔ بہت شکریہ قیس، آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ اب سیاسی معاملات آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس کا بہتر طور پر تجزیہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جو سماجی کارکن ہوتا ہے، جس نے سماج کی خدمت کی ہوتی ہے، اس کی نظر سے تمام چیزیں گزری ہوتی ہیں۔ ایک علاقے کی سطح کے اوپر، ایک یوسی کی سطح کے اوپر جو مسائل، جو مشکلات درپیش رہیں، وہ سب آپ کی نظر سے گزری ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ باقاعدہ سیاست میں آ کے عملاً جو ہے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ماضی میں بھی جو حکومتی لوگ رہے وہ کچھ اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں۔ کس حد تک مطمئن ہیں آپ بذات خود؟ یہ تو ذرا فرمائیے کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ معاملات پہلے بہتر تھے، اب بگاڑ کا شکار ہیں، یا آگے جو بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکنات میں شامل ہے؟ ذرا یہ تو فرمائیے۔ دیکھیے، آپ کے سامنے جب ان کا اپوزیشن جو تھی، جو آج کی پریزنٹ گورنمنٹ، انہوں نے نو کانفیڈنس کے لیے گئے، تو اس وقت پورا پاکستان پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے خلاف تھا، جو بھی ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی، جس میں کاف لیگ بھی شامل تھی، پرویز الہی صاحب وغیرہ بھی، اور جس میں ایم کیو ایم وغیرہ سارے لوگ شامل تھے، تو ان کے بہت اگینسٹ سے پیپل ور ویری ہیپی کہ چلو ان کو اب جانا چاہیے، اور جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے صرف ایک ہی اقتدام کیا کہ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے گورنمنٹ کو کھڑے نہیں ہونے دیا، یا ان کو ڈیفینیٹلی پتھر ڈالتے رہے، راستے ان کے بند کرتے رہے، ہر طریقے سے احتجاج وغیرہ انہوں نے یہ، اور دیکھیں انہوں نے ایک لیگل وے میں کیا۔ آپ نے اپوزیشن کو ہرایا اور وہ ونر تھے سینٹ میں، اس وقت آپ کے اصول کہاں گئے تھے؟ آپ دیکھیں نا، سینٹ میں سنجرانی صاحب کا کوئی رائٹ ہی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ بڑے ادھر سے آپ نے نعرے لگائے، فلان لگایا، جیسے بھی آپ نے کیا، تو بہت زیادتی کی آپ نے۔ آپ بڑے اصول پسند ہوتے کہ جی آپ کا ووٹنگ کے تھرو جو بھی آئے گا پرائم منسٹر، وہ غلط طریقے سے جس کی اکثریت ہوگی وہ آ جائے گا، میجورٹی ایز اتھارٹی۔ ایم کیو ایم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کی ایم کیو ایم کی تو بنتی ہی نہیں تھی کبھی بھی، آپ نے تو ایم کیو ایم کے خلاف بات کر کے کراچی میں ووٹ اٹھایا۔ کراچی والے اب آپ کو آدھے لوگ جو ہے ایم کیو ایم کے وہ پسند نہیں کرتے کہ جی آپ نے ان کے اگینسٹ بات کر کے ووٹ اٹھایا، اور جب آپ گورنمنٹ میں آئے تو آپ نے انہی لوگوں کو ڈال کے گورنمنٹ بنائی۔ اگر ان کو نہ بناتے تو آپ ہمیشہ کی طرح اپوزیشن میں رہتے۔ اور بیسیکلی پی ٹی آئی جو ہے ایک اپوزیشن کی اچھی جماعت ہے، گورنمنٹ کی نہیں ہے۔ 3.5 سال جو انہوں نے گورنمنٹ کی ہے، اگر یہ پی 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 اور پی ایم ایل این اور فضل الرحمان کے پیچھے نہ پڑتے، وہ ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور کرتے، پرائم منسٹر نہ پیچھے پڑا رہتا، پوری پی ٹی آئی کا ایم این ایم پی اے نہ پڑتا، ڈپارٹمنٹ کو دے دیا، ایف آئی اے کو دے دیا، نیب کو دے دیا، وہ جو ہے ان کا کام، آپ ملک کو کھڑا کرتے، آپ ملک کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ آپ نے 2% بھی کام نہیں کیا، آپ نے کہیں پہ کام نہیں کیا، آپ نے ہر دھرنے جلسے کے اوپر اپنے بلا لیے ایم این اے ایم پی ایس کو چاہیے تھا اپنے حلقوں میں کام کرتے، آپ نے فنڈ بھی دیے، انہوں نے اس کو ایزی نہیں لیا۔ آپ کی ٹیم نے، آپ کے ایم این اے ایم پی ایس نے یہ لرن کر لیا کہ بدتمیزی کرنی ہے اور کسی کے خلاف بات کرنی ہے، اسی سے ہی ہم پارٹی میں رہیں گے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پارٹی ہم سے استعفیٰ لے لے گی، ہماری وزارت بھی جائے گی، ایم این اے بھی جائے گا، ایم پی بھی جائے گا۔ اس پہ ملک کو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا، اور کسی چیز کے اوپر بھی انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا۔ کرونا میں جو انہوں نے پیسے دیے، اور جو کرونا کے جو ٹیکس آپ نے سپریم کورٹ کا دے دیا، دیکھ لیا نا کہ ایک بندے کے اوپر 2.25 لاکھ روپے لگا کے پورا کر دیا ہے۔ آپ نے 25 سے 26 ہزار ارب اٹھایا، کراچی کے اوپر ہی صرف 1,000 لگتا، کراچی سب سے بڑا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہیں نہیں۔ کوئی 500 ارب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں۔ آپ دیکھیں نا 26,000 گیا کہاں؟ 26,000 کیسے گیا؟ آج آپ کے دھرنے کیسے ہو رہے ہیں؟ آج آپ کے جو مسلسل جلسے، کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ یہی اسی سے ہی آ رہا ہے نا آپ کا، کہ کس کس نے، آپ کی ٹیم نے بھی جو کرپشن کی ہے، آپ کے لوگوں نے کی ہے۔ آج آپ کے ہیلی کاپٹر کہاں سے چل رہے ہیں؟ آج آپ کے پاس جہانگیر ترین نہیں ہے، جہاز کہاں سے چل رہے ہیں؟ ہیلی کاپٹر کہاں سے چل رہے ہیں؟ علیم خان نہیں ہے، اب کون کر رہا ہے؟ تو یہ زیادتی ہے ملک کے ساتھ، آپ نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، آپ کا کام نہیں تھا۔ آپ اگر ہار گئے ہیں تو آپ ہارے ہوئے بیٹھ کے کریں، آپ کرکٹ میں بھی تو ہار کے اگلی دفعہ کرکٹ دوبارہ ورلڈ کپ کے لیے جاتے تھے، آپ 92 میں جیتے تو اس کے بعد 87 کا ہارے تھے، ہارنے کے بعد آپ اپنی تیاری کریں۔ اور دوسرا دیکھیں نا، ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے سر، میں تو کہتا ہوں ابھی بھی جو لانگ مارچ میں خان صاحب نے کی ہے، بڑی زیادتی کی ہے اپنی پارٹی کے ساتھ۔ اچھا، یہ اگر سندھ میں بھی ٹائم لگاتے نا، سندھ میں ان کا بڑا سکوپ، انہوں نے سندھ کو، اچھا سمجھ نہیں آتی کہ لوگ، میاں صاحب بھی آئے، انہوں نے سندھ میں انٹرسٹ نہیں لیا، یہ بھی آئے، انہوں نے سندھ میں انٹرسٹ نہیں۔ ان کے پاس تو جواز یہ تھا نا کہ ہماری راہ میں 18ویں آئینی ترمیم میں رکاوٹ تھی، جس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، ورنہ تو سب کچھ تھا۔ 18 سے 20 کے قریب ایم این اے جو سندھ سے آئے ہیں، ان کو فنڈ نہیں دیا،
فنڈ دیا, سوال کرتا ہوں, بالکل 50 کروڑ روپے دیا گیا نہیں, فنڈ دیا نا, اس سے زیادہ دیا ایک دفعہ, خان صاحب نے دل کھول کے دیا. وہ بتائیں اگر فنڈ دیا ہے تو کس کے لیے, ان کی کوئی ٹریولنگ کے لیے دیا ہے کہ یورپ ہو کے آئیں, بچوں کی شادیاں کرائیں, بچوں کو باہر بھیجیں پڑھائی کے لیے. انہوں نے اس لیے فنڈ دیا کہ بھئی اسٹیبلش کرو, اپنا ایریا کور کرو. ایک ایم این اے کی جو کانسٹیٹیوئنسی ہے اس میں 3 ایم پی اے آتے ہیں, بعض جگہ 2 آتے ہیں. تو آپ کا اگر ایم پی والوں کو فنڈ اگر سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی تو یو ہیو ایم این اے فنڈ. ایم این اے فنڈ کو بھی آپ آنیسٹلی اگر یوز کریں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ تو زیادتی ہے نا کہ آپ پیسے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم آ گئی. 18ویں ترمیم نے آپ کو کیا روکا؟ آپ نے گرین بس جو نواز شریف کا تھا وہ آپ نے اس کو کنٹینیو کیا, وہ کہاں سے کیا؟ 18ویں ترمیم نہیں آئی آپ کے درمیان میں. ٹھیک ہے, کچھ آپ نالے بنا رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, اور نالوں کی صفائی کا اربوں روپے بل بنا دیے ہیں لوگوں نے. اب آپ بتائیں جب اتنا کریں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ آپ دوسروں کو بول رہے ہیں وہ کرپشن ہے کرپشن ہے. اگر خان صاحب اپنے پارٹی کے اندر کی کرپشن نکالنا شروع کر دیں نا تو لوگ انہیں حقیقی لیڈر بھی مانیں گے. ان کی پارٹی کے اندر کی کرپشن نکل نہیں رہی اور یہ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ. لوگ کیوں یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کے خیال میں جو ان کے ووٹرز یا سپورٹرز ہیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو جتنے عرصے آپ نے حکمرانی کی ہے اس میں کیا ڈیلیور کیا, ذرا اس کا حساب کتاب تو دیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں خیال یہ ہے کہ شعور آ چکا ہے تو وہ شعور کہاں گیا کہ یہ ووٹر سوال نہیں کر رہا؟ اس کے بارے میں کس سے سوال کریں؟ کیونکہ اگر ان کے جو چاہنے والے ہیں ان سے اگر یہ سوال کیا جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں, آپ نہ جانے کیا کر رہے ہیں, آپ کا کیا وہ ہے. یا شاید جو ہمیں جن القابات سے نوازا جاتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید آپ کوئی لفافہ آپ کو کہیں سے مل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں. اب بتائیے کیا جواز پیش کیا جائے؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. پی ایم ایل این کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو اتنے عرصے سے حکمرانی کر رہے ہیں, پتہ چل گیا نا آپ کو 6 دفعہ اگر کوئی ٹرم ملی ہے نا. میں شہباز شریف صاحب کا بڑا فین تھا اور میرے بڑے آئیڈیل لیڈر تھے, لیکن فیڈرل میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایک لیڈر کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اتنا ہی کر سکتا ہے. لیکن فیڈرل لیول میں انہوں نے جو پارٹی کا گراف گرا آپ نے دیکھا ہے. پی ایم ایل این سمجھے انہوں نے ہینڈ ایک پلیٹ میں رکھ کے پی 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 کو دے رہے ہیں, اور آپ دوسری دیکھیں پی 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 کے پاس بھی ٹیم نہیں ہے. اصل میں سب سے جو بڑا ایشو ہے نا سر, لوگوں نے کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, لوگوں نے کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور ان کی ہیٹ میں ووٹ ڈال گیا پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہ جی پی ٹی آئی کو لائک کرتے ہیں, آپشن پہ اگر جائیں تو دے ڈونٹ لائک ناؤ. آپ دیکھیں نا ایک بندے نے 5 6 7 سال سے چور 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 کا کر کے پکا دیا لوگوں کو, بھلے وہ چور نہیں ہوں. لیکن ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس پھر میں ایک اسٹڈی کر رہا تھا بڑی اچھی کہ آگے ان کو کرنا کہ آج دیکھیں ہمارے جو لیڈر ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ ہماری چل رہی ہے, وہ لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں تو کہاں کہاں کیا ایک ریسپیکٹ کے ساتھ نہیں جا سکتے. کیا اگر سپوز کریں کوئی امریکہ ٹریول کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایئرپورٹ میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا امریکنس کو پتہ نہیں ہوا ہوگا؟ ان کی گورنمنٹ کو, ان کے فائنانس لوگوں کو, ہر ایک کو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ کیا انسیڈنٹ ہوا ہے. وہ کیا ان کو پسند کر رہے ہوں گے اس چیز کو جہاں جہاں جا رہے ہیں؟ پھر میں نے دیکھا کہ لانگ مارچ جو تھا وہ بلاول صاحب کے انڈر دیا گیا. بلاول صاحب آئے, بلاول صاحب نے بڑی ایک سپیچ کی وہاں پہ, زرداری صاحب بھی آئے, اس کے بعد انہوں نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کا ایک پلان ہی یہی تھا کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے اور گورنمنٹ پھر چینج کرنی ہے. اور دیکھیں گورنمنٹ انہوں نے لیگل وے میں چینج کی, کوئی لیگل تو کی نہیں ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے, اور جیسے انہوں نے سینٹ میں کیا ویسے انہوں نے ادھر کر دیا. تو بار بار کسی سازش کا تذکرہ کر رہے ہیں, وہ تو ابھی تک سازش کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا ایک. دیکھیں بات سنیں, ہماری فوج کبھی سازش نہیں کر سکتی, ملک دشمنی نہیں کر سکتی. اور یہ جو کچھ ہوتا رہا, فوج کی بیس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے کراچی کے کیا حالات ہیں. آج آپ کے پاس میں آئے ہوں اور آپ یہاں خود آئے ہیں فوج کی بیس کے اوپر ہے نا. فوج کو برا کہہ کے اپنے آپ کو گڈ بکس میں آنا یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے فوج کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. آج ہمارے بارڈرز پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اور آپ یہ دیکھیں فوج کا انہوں نے بول بول کے اپنے آپ کو کتنا گرا لیا ہے. آج 20-20 بندوں نے آپ کی فائر جب ہوا ان کے اوپر تو 20-20 بندوں نے روڈیں بلاک کی نا, کہیں 15 کہیں 20 کہیں 30. لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہی از ٹاکنگ اگینسٹ آرمی وچ از بیڈ. ہماری آرمی ہے, اس کی بہت فتوحات ہیں, اور آج آرمی کی بیس کے اوپر انڈیا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں اس چیز کو تو بالکل پوری قوم کو, پورے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ فوج کے بارے میں تو بولنا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, باقی جہاں تک ان کے ٹیم کی بات ہے تو آپ یہ دیکھ لیں پی ایم ایل ہمیشہ بیک فٹ پہ کھیل رہی ہے. جو ان کو سامنے لائے ہیں نا وہ ان کی بیک فٹ کی وجہ سے لائے ہیں. جو
پی ٹی آئی آئی ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب بھی فرنٹ پہ نہیں آتے، بیک فٹ پہ آتے ہیں، چھوڑو مٹی ڈالو اس چیز کی. نہیں، ان کے جو کیپٹن ہیں ان کی جب انٹری ہوگی تو وہ یہ سمجھتے ہیں، خیال یہ ہے کہ گیم جو ہے وہ آل آف اے سڈن چینج ہو جائے گی. دیکھیے سر، گیم کا تو کوئی اس میں ہے نہیں کہ پی ٹی اے کو ختم تو نہیں کر سکتے آپ. نہیں، ختم تو خیر کسی کو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نواز شریف صاحب بھی گئے تھے، مشرف صاحب کے دور میں آ گئے واپس، اور تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن گئے. پھر نواز شریف صاحب گئے، ٹھیک ہے نا، اور آپ دیکھیں اسی ٹینیور میں نواز شریف صاحب کی پارٹی آ گئی. جی آ گئی نا. تو یہ ہر پاسبلٹی، ایوری پاسبلٹی از ان پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی بات ہو جائے ذرا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، کہ اب ایک دفعہ پھر اس کا چرچا ہے، لیکن ہمارا سوال آج بھی یہی ہے کہ اگر آئین کے اندر اس چیز کو واضح نہیں کیا جائے گا کہ کس کا کام کیا ہے، اور خاص طور پہ وہ جو 140 کا حوالہ جو وہ دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی بات صحیح ہے کہ جب میئر کو یا یہاں کا جو ناظم ہے جب اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اختیارات کیا ہیں، تو پھر یہ سارا جو آپ الیکشن ہے یہ کروا بھی لیجئے، لوگ کامیاب بھی ہو جائیں گے، منتخب ہو کر آ بھی جائیں گے، نتیجہ کیا نکلنا ہے یہ تو بتائیے کہ جو سطحی مسائل ہیں، بنیادی ایک عام آدمی کے مسائل ہیں، کبھی حل ہو سکیں گے؟ کیونکہ جو وفاق اور صوبے کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں خاص طور پر 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تو لوگ تو بالکل ہی امید چھوڑ چکے ہیں. آپ کیا امید رکھتے ہیں، یہ فرمائیے ذرا. دیکھیے یہ پاور گیم ہے. ٹھیک ہے، اگر پیپلز پارٹی بلدیات کرواتی ہے اور ایم کیو ایم کرواتی ہے، اور اگر 15 جنوری کو ہو جاتے ہیں تو ان کا تو کریئر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ جنرل الیکشن میں بالکل کلین سویپ پہ آ جائیں گے. یہ تو جب ضمنی انتخابات ہیں، دیکھیں جب پہلی ڈیٹ آئی تھی نا، ملیر کی سیٹ واپس لے لی. ہاں جی، دیکھیں اگر انہوں نے ملیر کی سیٹ واپس لی ہے تو ڈرتے کیوں ہیں؟ پھر کیوں پوسٹ پون کرا رہے ہیں؟ بھائی آپ ملیر میں اتنے سالڈ ہیں، یعنی کہ آپ کا ایک نام ہے. آج چلیں آپ نے کشمیر میں بھی اٹھائی ہیں سیٹیں، تو پھر ڈرے نا، واپس ہو گئے، ریوائیول ہو رہا ہے. جی جی، تو ڈرے نا، پھر آئیں فرنٹ پہ آئیں. اور دیکھیں پولیٹیکل ان کی پالیسی تو صحیح ہے کہ جو انہوں نے کام نہیں کیے، لوگوں کی انہوں نے دیکھی کہ لوگ کتنے اگینسٹ ہیں ان کے، کوئی ان کی پارٹی کے بھی گروپ بنتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے پہلے ڈیولپمنٹ کام سٹارٹ کیا. اب مرتضیٰ وہاب کام کر رہا ہے، ڈفرینٹ جگہ پہ روڈز بن رہی ہیں، ساری کر رہی ہیں، تو اس ٹائم کو انہوں نے گین کیا، گین کر کے یہ گین کر بھی جائیں گے، کیونکہ کام تو نظر آ رہا ہے اور کر بھی رہے ہیں یہ لوگ. اب کرنا شروع کر دیا انہوں نے. لیکن اگر انہوں نے کام کوالٹی کا نہ کیا تو جو جنرل الیکشن ہے وہ بارشوں کے درمیان ہے. 13 اگست کو اگر یہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو نومبر میں ہوں گے، اس پر کیئر ٹیکر آئی ہوگی، اور ان کا جو کام اگر اچھی کوالٹی کا نہ ہوا وہ دوبارہ بارشوں میں کھل جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ خیال میں انٹیسپیٹ کرتے ہوں گے، کیونکہ یہاں پر تو دین اینڈ دیئر کی بیسس پہ کام ہوتا ہے. ابھی جو کام ہو گیا اس سے آپ نے فائدہ اٹھا لینا، اور الحمدللہ ہمارے پاس بڑی بلیسنگ ہے کہ لوگوں کی یادداشت بھی بڑی کمزور ہے. یہ ایک بڑا خدا کا بڑا کرم ہے کہ ابھی آپ کوئی کام کریں اور اگلے دن لوگ بھول جائیں گے، اور اس کے بعد پھر نیا دن ہوگا اور پھر نیا سلسلہ ہوگا. دیکھیں اس وقت نا ان کے اگینسٹ ٹکر ہے ان کی پی ٹی آئی سے، وہ کسی بھی وے میں بیک فٹر نہیں ہے. تو یہ کچھ آئی رہے ہیں، فرنٹ پہ آئی جا رہے ہیں، وہ جھک کی نہیں رہے. کوئی سیٹیں ویٹیں نکال لیتے ہیں نا، کوئی بلدیاتی انتخابات کے اندر تو نمائندے کوئی نہیں تھے کھڑے کرنے کے لیے، آج وہ کہتے ہیں سندھ کے اوپر وہ کریں گے. یہ ممکن کیسے ہوگا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اگر ادھر اس لانگ مارچ کی جگہ سندھ میں کرتے نا، محنت کریں، تو وہ تو ایجنڈے میں شروع سے تھا ہی نہیں. تو بس یہ اس طرح لوز تو کریں گے، اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہے. اور دیکھیں اس دفعہ اگر جو سینیریو اگر آپ دیکھیں اور اسٹڈی کریں تو یو جسٹ سی دیٹ کہ پیپلز پارٹی اگر کراچی سے کیپچر کر جاتی ہے تو ان کی پارٹی کا پرائم منسٹر آ جائے گا. کیونکہ دیکھیں پی ایم ایل این کی ووٹ ٹکٹ کی پاور نہیں رہی جو پہلے تھی کہ جی پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہے تو ونر ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس کو لوز کر دیا. پی ایم ایل این اسی ویک پہ بوسٹ کر سکتی ہے جب مریم اور نواز شریف صاحب واپس آ جائیں. اور اصولاً تو مریم کو اتنے دن کے لیے جانا نہیں چاہیے، شی از دا لیڈر. یہ زیادتی پارٹی کے ساتھ ہے. اور آپ یہاں سے ان چیزوں کا رزلٹ یہاں سے دیکھیں، پی ایم ایل این ایکٹیو ہی نہیں ہے، 1% آپ کو سندھ میں نظر آ رہی. اب سندھ میں اگر وہ آئے گی نہیں، اگر ان کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی کھڑا ہوگا وہ بھی ڈبل مائنڈیڈ ہوگا کہ جی اینڈ ٹائم پہ اوپر سے فون آئے گا جی آپ بیٹھ جائیں پی پی کے فیور میں. اب جو پوزیشن چل رہی ہے ایسا ہی، اور پھر اس میں اگر سندھ سے پورا اس کو کلین سویپ کر دیتی ہے پیپلز پارٹی تو دوبارہ پی ڈی ایم بنی. ایک پارٹی تو پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتی کہ پی 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 ہرا دے گی کہ جو ان کی 70 سیٹیں ہیں تو پی 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 75، اس پہ نہیں جا سکتے. نہیں، آپ نے کہا پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتے، لیکن پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے اب وہ 2018 والی نہیں ہے. سر میں کہہ رہا ہوں ایک پارٹی نہیں ہرا سکتی. نہیں سر، یہ خیال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگ تو واپسی کے لیے انہوں نے سامان باندھا ہوا تھا، اب تو وہ تقریباً سفر مکمل ہو چکا ہے، جو باہر جانے والے تھے وہ جا چکے ہیں.
دیکھیں اب یہ بتائیں، دیکھیں جو باہر جانے والے تھے وہ جا چکے ہیں، جو نہیں جانے والے تھے، جن کی نو ہو نہیں تھی، لوگوں کا نام نہیں تھا، وہ تو بیٹھ گئے نا بائی الیکشن میں، جیت گیا نا وہ لوگ. خوف تو آ گیا پارٹی والوں کو، خوف تو گورنمنٹ کے اوپر ہے پی ٹی آئی کا. بائی الیکشن میں تو خان صاحب ہر جگہ سے خود کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا، یا تو ایسا ہوگا کوئی کینڈیڈیٹ لے کر آئے نا. اس کی پی 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 کی بھی بات کر رہا ہوں، پنجاب پروونس کی جو بائی الیکشن اس میں بھی تو کیا نا. بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک پارٹی پی ٹی آئی کو نہیں ہرا پائے گی. آپ مجھے بتائیں سر، جب نواز شریف کو ویک کرنا تھا تو کیا نواز شریف کو کوئی سیٹیں نہیں دی گئی تھیں؟ 2018 میں دی تھی نا. جب نواز شریف کو ہٹایا تھا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پی ایم ایل این نہیں آئے گی، پی ٹی آئی آئے گی، ہو گیا تھا. تو ان کو 50-60 کے قریب سیٹیں ان کو دے دی گئیں. تو پی ٹی آئی بھی ایک دم ختم نہیں کریں گے، پی ٹی آئی کو بھی دیں گے سیٹیں، ان کو ڈائجسٹ بھی کروانا ہے اور وہ رکھیں گے. لیکن ایک پارٹی اتنی سیٹیں نہیں لے پائے گی. آپ پی 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 کتنی سیٹوں پہ؟ کسی بھی جماعت کے لیے کہا نہیں جا سکتا کہ وہ 2/3 ان کو دوبارہ پی ڈی ایم بنانا پڑے گا. دیکھیں آفٹر دا الیکشنز پھر پی ڈی ایم بنے گا. مے بی یہ پی ڈی ایم کے طور پہ یہ اگر دیکھیں گے ابھی 9-10 مہینے کہاں پہ کھڑی ہے یہ گورنمنٹ. لیکن لوگوں کو یہ نہیں علم کہ عمران خان کیا کرتا رہا ہے. ان کو یہ پتہ 150 روپے کا پیٹرول ملتا تھا 234-35 کا. ان کو یہ پتہ عمران خان کے دور میں چیزیں سستی تھیں، ان کے دور میں نہیں ہیں. لوگ یہ بھی تو یاد رکھتے ہیں نا، جو ابھی جو گھر کی عورتیں ہیں وہ تو رو رہی ہیں. وہ تو یہ کہتی ہیں اس وقت اتنا تھا، اس وقت اتنا ہو گیا، ان کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ ڈالر دوبارہ آپ کا اوپر جاتا جا رہا ہے. گولڈ آپ کا دوبارہ وہاں پہ پہنچ گیا جہاں سے نیچے آیا تھا. اسحاق ڈار صاحب خاموش ہو چکے ہیں. وہ آئے تھے کہ میرے آنے سے، اناؤنسمنٹ سے میرے کھربوں روپے بچ گئے، وہ اب کھربوں روپے دوبارہ چڑھ گئے. ٹھیک ہے، جب تک یہ سیریس ہو کے گول نہیں لیں گے کہ ہمارا یہ گول ہے، ہمارا یہ ٹاسک ہے، اس وقت تک کوئی بھی چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نیچے کر سکیں، اس کو کنٹرول کر سکیں. وہ بندے تو کسی کے پاس نہیں ہے. شاید لوگوں کو علم ہو چکا ہے کہ چاہے کوئی بھی جماعت، بہرحال سر ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نہ. ہمیں پہلے ہم یہ بھی کہتے تھے عمران خان 15 سال تک رہیں گے، اگلا بھی الیکشن کریں گے. ہم نواز شریف صاحب کا جو لاسٹ ٹینیور تھا ہم کہتے تھے اگلی دفعہ بھی آ جائیں گی، پی ایم ایل این آ جائے گی. تو ہم جو بھی سوچتے ہیں ہوتا کوئی نہیں. ایک اینکر کہتے ہیں صبح ایک چیز کہتے ہیں، اگلے دن کچھ کہتے ہیں، تیسرے دن کچھ. پھر جس دن وہ ایک نے ایک تو چیز ہونی ہے، پھر وہ اینکر صاحب وہ والی ویڈیو چلاتے ہیں، دیکھیں میں نے اس تاریخ کو یہ کہا تھا نہ ہو گیا. انہوں نے یہ نہیں بتایا اس سے اگلی تاریخ کو کیا میں نے کہا. نہیں، ہم تو اپنی بات پہ قائم ہیں، آج بھی قائم رہتے ہیں سر. وہ کلپ بھی وہی دکھاتے ہیں جو ان کی فیور کا ہو. اس وقت بھی یہی رائے تھی، رائے مختلف نہیں تھی کہ اگر کوئی سیاسی جمہوری طریقے سے بہرحال سر اس وقت ایک جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے جو ہے نا، پی ایم ایل این کو اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ آنا چاہیے. سندھ میں بھی انٹر ہوں، ٹھیک ہے، کے پی کے میں بھی انٹر ہوں، بلوچستان میں بھی انٹر ہوں، ٹھیک ہے. They don't have to get scared of other party کہ جو کولیشن ہے. کولیشن is something separate. آپ کو ووٹ ملتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کرتے ہیں، اور جو دوسری ٹیم کو نہیں ملتے کیونکہ ان کے پاس ڈیلیور کرنے کی ٹیم نہیں ہے. لیکن الائنسز تو بنتے ہی پاکستان میں تب ہیں جب آپ اس چیز کو ان ٹرمز کے اوپر کام کریں کہ ہم نے آپ کے علاقے میں نہیں جانا. سر الائنس تو ہو چکا ہے نا، اب تو ہم نیکسٹ الیکشن کی بات کریں. نیکسٹ الیکشن کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی زیادہ مختلف نہیں ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے؟ پنجاب میں اس سے پہلے جو آپ کو دریا عبور کرنا ہے وہ کیسے کریں گے یہ تو بتائیے. نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ یہ ڈائجسٹ کر پائیں گے کہ پی 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 50 سیٹوں پہ پنجاب پہ کھڑی ہو جائے اور ہمیں یہاں پہ 2 پہ کھڑا کرائے؟ نہیں نہ ہوں گے. بالکل. انہیں کیا نظر نہیں آ رہا؟ ساری جنگ تو اقتدار کی ہوتی ہے نا سر. جی. کون کون لڑا؟ آج عمران خان صاحب بھی اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اقتدار کے لیے، پی 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 بھی اقتدار کے، سب کے لیے تو یہی ہے نا. ملک قوم کا کون سوچ رہا ہے، کون آگے لے کے جا رہا ہے اس کو. شروع میں جب پی ڈی ایم آئی تھی انہوں نے کوشش کی، لیکن عمران خان حاوی رہا. کہتے ہیں نا ہارنے والے کے چہرے کی مسکراہٹ جیتنے والے کی جیت ہرا دیتی ہے. تو وہ یہی ان کے ساتھ ہوا. لیکن ابھی ان کے پاس ہے ٹائم، 8-9 مہینے ہیں. یہ چاہیں محنت کریں، کر سکتے ہیں. اور دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں کہ پی 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 از ورکنگ ہارڈ دین ادر پارٹیز. یہ گول لے کے بیٹھے ہیں، ان کی ٹیم گول لے کے بیٹھی ہے. اور دیکھیں ان کا جو لیڈر ہے بلاول بھٹو زرداری، ان کے اوپر کوئی کرپشن کا نہیں ہے. تو اس وقت پاکستان کو ایک ضرورت ہے کہ کوئی باہر جائے تو اس کے لیے نعرے نہ لگیں. تو وہ آپ کے پاس ایک بلاول ہی رہ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اسی کو لے کے لانگ مارچ سے لے کے چل رہے ہیں، اسی کو لے کے چل رہے ہیں. اسی کو فیڈرل جو انہوں نے فورن منسٹر بنایا ہے، ڈیفینیٹلی ٹرمز ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہ چیزیں ساری جا رہی ہیں.
اور اگر یہ پی 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 والے اچھے کینڈیڈیٹ کراچی میں لانچ کر دیں، وہ نہ کریں لینڈ گریبر کر دیں، ڈرگسٹ کر دیں، ان کو سلیکشن آف گڈ کینڈیڈیٹس فرام کراچی دینا ہے، اور وہ میسج جائے گا فیڈرل میں اور دنیا میں، اور وہ میسج جائے گا ہماری فورسز میں بھی، اور پیپل کی، لوگوں کی لائکنس بڑھے گی. بالکل ٹھیک ہے، واپس سے ریوائول ہو سکے گا. لیکن یہ بہت وائز تھاٹ جس کے پاس ہوگا، وزڈم جس کے پاس ہوگی، اور سب سے امپورٹنٹلی اگر جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی ول ہوگی، اور ایک اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نہیں کرتا ہمارے یہاں، اس کے اوپر کوشچن لگ جاتا ہے. بہرحال اگر ہوگی تو یقیناً یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکیں گی. کیس ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا، باتیں بہت ساری ہیں، بڑی اچھی گفتگو رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی زحمت دیتے رہیں گے. صبح کے وقت یقیناً بہت سارے لوگ ہیں منتظر ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی بات کی جائے جس سے تھوڑی سی تقویت ملے. امید پیدا کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ تھا، کچھ بات ہوئی سیاسی نوعیت کے معاملات پر. صحت کے حوالے سے جو معاملات تھے پروگرام کے پہلے حصے میں زیر بحث آئے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. اب یہاں پر کیونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، اجازت آپ سے لینی ہوگی. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کے بعد.